الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کے توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور احادیث ہمارے لیے حجت، برہان، دلیل اور ہدایت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں. ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے. جو بات آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وحی ہے. سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی ہمارے نبی کہتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہے جو ان کی طرف ہم اتارتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہماری نصیحت ہے، عبرت ہے اس میں. اور بعض احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خاص وصیتیں کی ہیں اور خاص نصیحتیں کی ہیں، اور ان وصیتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت فائدے کا سودا ہے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دین کو جانتے ہیں. آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو جو فائدے کی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ ہے انہی باتوں کی وصیت ہمارے رسول نے کی ہے. اس لیے کہ وصیت اور نصیحت انسان کے علم، انسان کی قابلیت، انسان کے خیرخواہی کے جذبے پر منحصر ہوتی ہے. کوئی آدمی ہمیں نصیحت کرتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. علم ہے تو ہمارے ساتھ اس کا محبت کا رشتہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں یہ تمام چیزیں اتم درجے میں پائی جاتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور امت پر آپ سے بڑھ کر کون رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحم دل بنایا تھا امتیوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسے نبی تمہارے پاس آئے ہیں کہ جو تمہاری ہدایت کی شدید خواہش رکھتے ہیں، اور جو تمہیں مشکل میں ڈالے ان پر وہ چیز گراں گزرتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رؤوف الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آپ کا دل کیسا ہے؟ رحمت سے بھرا ہوا اور رحم سے بھرا ہوا، ہمدردی سے بھرا ہوا آپ کا دل تھا امت کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس طرح دوسرے لوگوں کی وصیتوں سے اونچا اور بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم عظیم وصیت کی جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت مستدرک حاکم اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کو نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لرجل یعظہ، آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، وہ کون شخص حدیث میں مذکور نہیں ہے، ابن عباس نے اتنا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص تھے، اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رسول نے انہیں نصیحت کی، اور آپ نے ایسی عظیم نصیحت کی، آپ نے ان سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا ان سے اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے کہا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کے موقع کو غنیمت کہا جاتا ہے، جیسے مالی غنیمت ہے، جنگ ہونے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت کا مال کہلاتا ہے، اور وہ مال حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے اور قتال ہوتا ہے، لوگ زخمی ہوتے، مارے جاتے ہیں، خوب تھکان کے بعد، مشقت کے بعد جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا، آپ نے کہا زندگی میں 5 چیزیں غنیمت کی ہیں جن سے ہر مسلمان کو خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، غنیمت کے اس موقع سے جو اللہ نے ہم سب کو فراہم کر دیا۔ دوسرا، غنیمت کا موقع انسان کو بڑی محنت کے بعد ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فراہم کیا ہے، لیکن بات یہ ہے قبل خمس، اس غنیمت کے ساتھ 5 خسارے بھی انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 5 نقصان بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، غنیمت انسان نہ سمجھے اس کو، تو پھر اس کے ساتھ 5 نقصانات بھی اس کے ساتھ ہیں، 5 نقصانات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں سے پہلے اگر وہ چیزیں آ گئی تو پھر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کہا شبابک قبل حرمک، آپ نے کہا سب سے پہلی چیز جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، آپ نے کہا شبابک، تمہاری جوانی، قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلی چیز جس کی وصیت رسول نے کی کہ ہر مسلمان جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانے، جوانی کے اس مرحلے کی قدر کرے بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہوتا ہے۔ انسانی حیات، انسانی زندگی جن مرحلوں سے گزرتی ہے، انسان پانی کے قطرے سے بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت تک کا جو سفر طے کرتا ہے، اس سفر زندگی کا سب سے بہترین دور اور سنہرا دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالی ہماری طاقت کو پورا کر دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے۔ جوانی کا مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے بہترین مرحلہ ہے، جسے قرآن قوت کے مرحلے سے تعبیر کرتا ہے۔ بچپنا انسان اس میں کمزور ہوتا ہے، دوسرے کی ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے، اور بڑھاپا بھی اسی طرح کے ہے۔ جوانی کا ایسا مرحلہ ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے اور عام طور پر اسے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے شباب کا، جوانی کا مرحلہ، اللہ کے نبی نے کہا اسے غنیمت جان لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ یہ جو جوانی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے میں انسان وہ نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانو۔ غنیمت کیسے جاننا ہے؟ کہ اس مرحلے کو جو شباب کا مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال ہو، ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، اصلاح کے لیے۔ اس جوانی کے مرحلے کو استعمال کرو
کہ اس مرحلے میں جو ہم کر سکتے ہیں بڑھاپے میں وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور ہم اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں، رسول پر اسلام کو قبول کرنے والے جو صحابہ ہیں، شیخین ابو بکر عمر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان بن عفان سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور دیگر اصحاب جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وہ سارے کے سارے جوان تھے، جوانی کے مرحلے میں تھے، دین کو انہوں نے قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کے دین کے لیے کوششیں کرتے رہے. یہ جوانی کا مرحلہ اللہ نے دیا ہے استفادہ کرنے کے لیے، استفادہ اس طرح کہ دین کے لیے جوانی خرچ ہو، صرف ہو. اسی لیے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے لیے خوشخبری بیان فرمائی جو جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے. جوانی میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر شہوتیں، خواہشات زیادہ ہوتی ہیں اور شیطان زیادہ کوشش کرتا ہے جوانوں کو بہکانے کی، بھڑکانے کی، ورغلانے کی. اگر اس مرحلے میں کوئی آدمی اللہ کی عبادت کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آپ نے کہا 7 لوگ جنہیں اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ. اور دوسرے نمبر پر آپ نے کہا وشاب نشا فی عبادت اللہ. آپ نے کہا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اللہ کی عبادت میں لگایا، ایسا نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ پہلی وصیت ہے رسول کی کہ جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانو. یہ مرحلہ بہکنے کا ہے، پھسلنے کا ہے اور گمراہ ہونے کا مرحلہ ہے اگر انسان نہ سنبھلے، نہ بہکے. اسی لیے بعض سلف نے کہا اگر کوئی آدمی اپنی جوانی کو گمراہی پر لگا دے تو پھر عام طور پر اس سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ بڑھاپے میں وہ ہدایت پر نہیں آ سکے گا الا یشاء. اس لیے کہ انسان اپنی جوانی میں طے کرتا ہے کہ بڑھاپا وہ کیسے گزارے گا. اگر وہ دین پر جوانی اپنی صرف کرتا ہے تو پھر بڑھاپے کی عمر میں دین پر چلنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے لیے. جو جوانی میں دین سے اجنبی تھا اچانک بڑھاپے میں پوری دینداری کی طرف وہ کیسے آئے گا. جوانی کا مرحلہ بڑھاپے کے سفر کو طے کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عرش کی سایہ نصیب کرتا ہے. آج میرے محترم بھائیوں، جوانی کا یہ مرحلہ چاہے ہم نہ چاہیں، جان بوجھ کر کے یا انجانے طور پر، دانستہ طور پر یا پھر غفلت کے ساتھ جوانی کا یہ مرحلہ ضائع ہو رہا ہے اور ایسی چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ آخرت میں نقصان میں جوانی صرف ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے. آج آپ دیکھیے نوجوانوں کے مشغلہ، نوجوانوں کی مصروفیات، ان کا وقت کہاں لگ رہا ہے، کہاں ان کی جوانی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی گزاری. آج آپ دیکھیں نوجوان کو کہ اس کی جوانی کہاں لگ رہی ہے، کہاں پر اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے. ایسی چیزیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کے پیچھے اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. کیوں؟ بڑھاپا آنے کے بعد انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی، کمزوری ہو جاتی ہے اور بسا اوقات تو دوسروں کے سہارے کا محتاج بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور اس طرح جسم میں وہ طاقت بھی نہیں ہوتی کہ عبادت کر سکے. اسی لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں، عبادت کا شوق ان کے اندر آ گیا لیکن عبادت کرنے کے لیے جسم ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں ساتھ نہیں دیتی، سجدے کرنے کے لیے جسم ساتھ نہیں دیتا، طواف کرنے کے لیے پیر ساتھ نہیں دیتے. یعنی انسان خواہش تو رکھتا ہے لیکن بڑھاپا اس کا تعاون نہیں کر رہا ہے. اسی لیے رسول نے کہا اب آپ اور میں اب نوجوان ہیں، جوانی کا مرحلہ ہے، چاہے عبادت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، حج و عمرہ کر سکتے ہیں، بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، دیگر عبادتیں کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں وہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. یہ پہلی وصیت ہے رسول نے کہ آپ نے کہا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے انسان، جوانی سے پہلے بڑھاپے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لے. یہ پہلی وصیت ہے. اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا صحتک قبل سقمک، آپ نے کہا ہمیں چاہیے کہ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لے. یہ غنیمت کا بہت بڑا موقع ہے. اگر کوئی بوڑھا بھی ہو، صحت مند اگر ہے تو وہ بھی غنیمت کا موقع اس کے پاس ہے.
آپ نے کہا صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو. انسان صحت مند ہے، صحت میں وہ ایسے اعمال کر سکتا ہے جو بیماری میں نہیں کر سکتا. بیماری بسا اوقات انسان کے بستر پر قید کر دیتی ہے. بیماریاں انسان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں. بسا اوقات انسان بستر کا ہو کر رہ جاتا ہے. بیماری اسے روک دیتی ہے بہت سارے خیر سے، بھلائی سے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اگر صحت آپ کے پاس ہے، چلنے پھرنے کی طاقت صلاحیت ہے، جسم میں کوئی درد نہیں، پریشانی نہیں، اذیت نہیں، اطمینان سے آپ سفر کر رہے ہیں، اطمینان سے آپ کی نیند ہو رہی ہے، اطمینان سے آپ تجارت کر رہے ہیں، یہ صحت کے ایام کو غنیمت جان لیں اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اور آج کے اس دور میں آپ جانتے ہیں محترم حاضرین جمعہ، یہ بیماریوں کا دور ہے. ایسا دور ہے، ایسی بیماریاں جس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ہم سے پہلے اسلاف نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہیں. ایسی بیماریاں پھیل چکی ہیں اور کوئی نہیں جانتا. صحت مند جسم نظر آ رہے ہیں، اسے نہیں معلوم اس کے جسم میں کون سی بیماری ہے جو پنپ رہی ہے، کون سی بیماری ہے جو پل رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے دیکھیے انسان بسا اوقات صحت مند نظر آتا ہے اور پھر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں. وہ دن دیکھنے سے پہلے، وہ بیماری کا مرحلہ آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کو غنیمت جانیں. کہا جاتا ہے کہ صحت مندوں کے سر پر تاج ہوتا ہے، جو تاج ایک بیمار انسان ہی دیکھ سکتا ہے. بیمار ہی کو پتا چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی بہت پریشان ہے دنیاوی زندگی میں، جب وہ بستر پر چلا جاتا ہے بیمار ہو کر، تب اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کسی بھی طرح بس صحت ٹھیک ہو جائے، چلنے پھرنے کے میں قابل ہو جاؤں، باقی معاملات کو میں دیکھ لوں گا. یعنی جب صحت اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ صحت. کہ صحت انسان کو قید کر کے رکھ دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور بسا اوقات انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں نہیں معلوم کس بیماری کے بعد صحت ہے اور کس بیماری کے بعد موت آنی ہے، کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا بیماری سے پہلے صحت ہے، صحت کو غنیمت جانو. یہ رسول کی بڑی عظیم اور بہت بہترین وصیت اور نصیحت ہے. آپ نے کہا صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جان لیجئے، اس سے فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ انسان بیمار ہو جائے اور وہ عمل کرنے کے قابل نہ رہے. یہ دوسری وصیت ہے جو رسول نے کی. اور تیسری وصیت اللہ کے نبی نے کہا وغناک قبل فقرک. آپ نے کہا اگر اللہ نے آپ کو تونگری دی ہے، مال دیا ہے، بے نیازی دی ہے، فقیری آنے سے پہلے، مال میں تنگی ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے، یہ مال آپ کے پاس ہمیشہ برقرار رہے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک یہ مرحلے میں انسان رہے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ مال والے تھے اور پھر آج وہ اس مرحلے میں ہیں کہ ان کے پاس مال کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے وصیت کی، نصیحت کی. آپ نے کہا وغناک قبل فقرک، اگر اللہ نے آپ کو ابھی بے نیازی دی ہے تو فقیری آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو. یعنی اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، دین کے لیے خرچ کر کے، دین کے اپنے مال کو لگا کر فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے. پھر اس کے بعد صرف تمنا رہ جائے گی، لیکن انسان اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکے گا. آج مال ہمارے پاس موجود ہے اور انسان کے پاس صحت موجود ہے، انسان کے پاس جوانی موجود ہے، لیکن وہ دیکھے کہ اس سے وہ کیا فائدہ اٹھا رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت کے چھن جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ دولت ہے. آج مال کی کشادگی ہے، آپ چاہیں تو کسی غریب کا تعاون کر سکتے ہیں، کسی بیمار کا علاج کروا سکتے ہیں، کسی بچے کی تعلیم پوری کرا سکتے ہیں، کسی بچے کو دین کا علم سکھا سکتے ہیں، دعوت اللہ پر لگا سکتے ہیں، دینی کاموں پر لگا سکتے. آج موقع ہے، آج اللہ نے مال کی کشادگی دی ہے. کل جب مال تنگ ہو جائے گا انسان پر، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اخراجات بڑھ جائیں گے، اس کے بعد وہ چاہے گا تو بھی کہاں سے خرچ کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اسے غنیمت جان لو فقیری کے آنے سے پہلے. یہ تیسری وصیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور چوتھی وصیت اللہ کے نبی کی، آپ نے کہا وفراغک قبل شغلک. آپ نے کہا اگر تمہارے پاس خالی وقت ہے، خالی وقت کو مصروفیت آنے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے اسے غنیمت جان لو. آج ہمارے پاس دن میں، ہفتے میں جب بھی ہمارے پاس خالی وقت ہوتا ہے، اس خالی وقت کو فائدے کی چیز میں لگاؤ،
دین میں لگاؤ اور دنیاوی فائدے کے امور میں لگاؤ، اس سے پہلے کہ خالی وقت انسان کا چھن جائے، پھر اس کے بعد انسان کے پاس وقت نہیں رہے گا، پھر وہ سوچتا رہ جائے گا۔ خاص طور پر علم حاصل کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مشغولیتیں آنے سے پہلے علم کو خوب حاصل کر لو، اس کے بعد مشغولیت آ جائے گی، پھر اس کے بعد انسان نکاح ہو جائے گا، اولاد ہوگی، پھر ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو پھر علم کا وہ اس کے پاس موقع نہیں رہے گا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، من تزوج فقد رکب البحر، کہ اگر انسان شادی ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ سمندر پہ اب سواری پہ چل پڑا ہے، اب سمندر پہ سوار ہو گیا۔ فإن ولد له فقد خرق، اگر اولاد ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ اب اس کی پوری توجہ وہاں لگ جانے والی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو وقت دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اور نکاح اور اولاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت ہمارے لیے رکھا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اس سے پہلے کہ انسان کے پاس وقت نہ ہو۔ آپ دیکھتے انسان بسا اوقات اتنا مصروف ہوتا ہے کہ دین سننے کا کوئی وقت نہیں، عمل کرنے کا کوئی وقت نہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کوئی وقت نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کوئی وقت نہیں، کوئی وقت اس کے پاس نہیں۔ پھر بڑھاپا آ گیا، بیماری نے ایسے کمزور کر دیا، اب تو کوئی وقت ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، خالی وقت اگر آپ کے پاس ہے، فراغ کا قبل شغلک، اس سے خوب فائدہ اٹھا لیجیے، جو آپ کرنا چاہتے ہو اسے کر لیجیے خالی وقت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت کو اگر چھین لے گا، پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، آپ نے کہا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، اکثر لوگ اس میں غافل ہیں۔ آپ نے کہا الصحۃ والفراغ، یہ دو نعمتیں امت کی ایسی ہیں کہ اکثر امت کے لوگ اس پر توجہ ہی نہیں کرتے، بے پرواہی اختیار کر لیتے۔ آپ نے کہا صحت والفراغ، ایک صحت مندی ہے اور دوسرا خالی وقت اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، یہ دو نعمتیں ہیں، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، جبکہ دونوں خوب فائدہ اٹھانے والی نعمتیں ہیں کہ اس سے خوب آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، مجھے فائدہ اٹھانا ہے۔ صحت چلی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے بیمار انسان ہو جائے لا قدر اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ خالی وقت جو ہمیں مل رہا ہے اگر انسان چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھین لے، تو کیا ہوگا آپ سوچئے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ روزانہ انہیں کئی جگہوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ان چکروں سے مجھے آزادی مل جائے، کسی طرح عام انسان کی طرح مجھے بھی وقت مل جائے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں سونے کے لیے وقت نہیں، ایسے بھی بعض لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت جان لے۔ اسپتالوں کے چکر، عدالتوں کے چکر اور اسی طرح دیگر امور میں انسان چکر لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہ نے ابھی ہمارے پاس وقت دیا ہے، اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فراغ کا قبل شغلک، اور پانچویں اور آخری وصیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے کہا حیاتک قبل موتک، آخری بات ہے جو آپ نے کہی، آپ نے کہا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو کہ ہاں ٹھیک ہے بیمار ہے، ہاں ٹھیک ہے مال نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے مشغول ہو گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے بڑھاپا ہے، لیکن اگر زندہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ غنیمت کا موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اگر زندگی ہے، حیات ہے، تو بہر صورت غنیمت کا موقع ابھی بھی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ انسان بیمار ہو، بستر پر ہو، کمزور ہو، معذور ہو، اگرچہ کہ مال نہ ہو، اگر زندگی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی غنیمت جانو، اپنی زندگی سے استفادہ کر لو، اس لیے کہ بہر صورت جو انسان زندہ ہے اس کے پاس عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، عمل کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اور موت وہ خسارہ اور نقصان ہے کہ جس کے بعد غنیمت کا کوئی موقع کبھی انسان کو نہیں ملتا۔ موت کے ساتھ ہی سارے فائدوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آپ نے کہا انسان اگر مر جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب عمل ہی نہیں ہے
تو پھر غنیمت کیسے اٹھائیں گے, کیسے فائدہ اٹھائیں گے, نامہ اعمال میں نیکی آخر آئے گی کیسے؟ تو زندگی اگر ہے تو بہر صورت استفادے کا موقع ہمارے پاس میسر ہے, اسی لیے زندگی کو غنیمت جانو. یہ آخری نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میرے محترم بھائیوں, یہ 5 وصیتیں جو رسول نے کی صرف اس صحابی کو نہیں ہیں, قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو رسول کی یہ 5 وصیتیں اور نصیحتیں ہیں. ان نصیحتوں کو غور سے سنیں اور اپنے دل میں اس کو گہرائی سے بٹھا لیں کہ رسول سے بڑھ کر ہمارا خیر چاہنے والا کوئی نہیں ہے, رسول سے بڑھ کر ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے, رسول سے بڑھ کر مخلوق پہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے نبی اور رسول نے 5 مواقع بتائے ہیں غنیمت کے, استفادے کے. اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا, برباد کر دیا, ہم سے زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں کوئی نہیں ہے. آپ نے شروعات کی جوانی کے مرحلے سے, جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانو. آج صحت ہے, آج آپ کے پاس جوانی کا مرحلہ ہے, آپ کے پاس کر گزرنے کی طاقت ہے, قابلیت ہے, صلاحیت ہے, سفر کرنے کی ایسی طاقت ہے. اس موقع کو غنیمت جانو, اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو کر کے کمزور ہو جاؤ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم وصیت ہے. اور دوسرا آپ نے کہا اگر اللہ نے صحت دی ہے, بیماریاں آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو. اور تیسرا آپ نے کہا اللہ نے اگر تونگری دی ہے, کشادگی دی ہے, تو انسان محتاج ہی آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لے. اور چوتھا آپ نے کہا اگر خالی وقت اللہ نے دیا ہے, مشغول ہونے سے پہلے انسان غنیمت جانے. اور آخر میں آپ نے کہا اللہ نے زندگی دیے, موت سے پہلے اسے غنیمت جان لو. یہ 5 غنیمت کے مواقع ہیں جس کے بارے میں ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں انسانی عمر کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ انسانی جو زندگی ہے اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جسے کہا جاتا ہے فرصت واحدہ لا تعود. ایک موقع ہے یہ عمل کا, پھر دوبارہ اس موقع کو اللہ تعالیٰ دہرائے گا نہیں. ایک مرتبہ اللہ نے زندگی دی اور پھر اللہ نے اگر اسے چھین لیا, دوبارہ سے موقع عمل کا نہیں دیا جائے گا. اور قرآن نے کئی مقامات پر بتایا اور ڈرا دیا گیا ہے افسوس کرنے سے, موت کے وقت افسوس کرنے کے بارے میں بتا دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے جب لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا فیما ترک, تاکہ میں نیک عمل کر کے تیرے پاس لوٹوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اب اسے قیامت تک برزخ کی زندگی میں رہنا ہے. اللہ کے نبی نے انسان کی عمر کی اہمیت کو بتایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اور عمر کے اس مرحلے میں بھی خاص طور پر کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں خوب انسان استفادہ کر سکتا ہے, نیکیوں کے اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے, سبقت لے جا سکتا ہے. آپ نے عمر کے ساتھ ان خاص مواقعوں کا بھی تذکرہ کیا جو انسان کی زندگی میں بہت قیمتی مانے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے مرحلے کو بیان کیا. جوانی کا یہ مرحلہ اگر انسان اس کو ضائع کر دے, دوبارہ وہ مرحلہ کبھی انسان کی زندگی میں نہیں لوٹتا. اسی لیے کہا جاتا ہے عرب کے لوگ سب سے زیادہ افسوس کرتے کس بات پر؟ افسوس کرتے تھے جوانی کے مرحلے پر. سب سے زیادہ اسی پہ افسوس کرتے تھے کیونکہ جوانی کا مرحلہ چلا گیا, انسان باحیات تو ہے, زندہ تو وہ ہے, لیکن وہ خود وہ کام نہیں کر سکتا جو پہلے وہ کر سکتا. اب سوچئے, انسان اپنی عاجزی کو زندگی میں دیکھنے لگتا ہے, خود اپنے آپ پر غور کرنے لگتا ہے کہ وہ عاجز ہوتا جا رہا ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ انسان کے پاس جوانی کا مرحلہ, غنیمت کا مرحلہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جوانی کے مرحلے کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میری آستین میں کوئی چیز دی اور میں نے جھٹک دی, بس ہو گیا. ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کب وہ آیا مرحلہ اور کتنی تیزی سے چلا گیا. دن اور رات کے چکر اسی طرح چلتے رہیں گے اور اسی طرح انسان کی عمر آگے بڑھتی جائے گی اور انسان ان مراحل کو پار کرتے ہوئے آگے گزرتا جائے گا. لہٰذا جوانی کے مرحلے کو غنیمت جانو اور فضول چیزوں میں, نقصان کی چیزوں میں, حفوات میں, لغویات میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم موقع دیا ہے عمل صالح کا, دین کی خدمت کا,
اللہ کے لیے ہم اس جوانی کے مرحلے کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے بے جا امور میں جس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی طرح فواحش میں، منکرات میں، شہوات میں۔ آج آپ دیکھیں نوجوان کہاں اس کی زندگی گزر رہی ہے، کہاں وہ اپنی زندگی کو لگا رہا ہے، عبادتوں سے تعلق نہیں، علم سے تعلق نہیں، صبح شام وہ اپنے موبائل پر ہے، فلموں میں، گانوں میں، کرکٹ میں اور دیگر اخبار اور نیوز چینلوں پر اس کا وقت لگ رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر سوشل میڈیا، اور اس میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انسان بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ انسانوں کی نگاہ میں بڑا بننے سے انسان بڑا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے سارے لوگ محبت کرتے ہوں، کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، ہر انسان کو ہم راضی نہیں کر سکتے، خوش نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا رضا الناس غایۃ لا تدرک، کہا لوگوں کو خوش کرنا اور راضی کرنا یہ ایسا مقصد ہے کبھی پورا نہیں ہوگا، جان لیجئے پوری زندگی آپ کوشش کریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے لوگ ہم سے خوش ہوں، سارے لوگ ہم سے راضی ہوں، ہر کام سے راضی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے کہ وہ بولتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں، جیسے اہل علم نے کہا اللہ کی ذات بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، لوگ تو اللہ کے خلاف بھی۔ تو اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے کہ میں لوگوں کا قریبی ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں، لوگوں کی نگاہ میں ستارہ بن جاؤں، اور اس کے لیے قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ دین و ایمان کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اخلاق کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کتنے ایسے مسلم نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، جو سوشل میڈیا پر آ کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے، اپنے جسم کو ظاہر کر رہے، جسم کی نمائش کر رہے۔ وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون، جس کو اس امت نے دیکھا ہے، آج اسی سوشل میڈیا کے دور میں نوجوانوں کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ ہر ایک کے پاس یہ موبائل ہے، موبائل سامنے لگا کر کے اس کے سامنے ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ کسی مسلمان کا کردار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بے حیائی کو نشر کر رہا ہے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ مر گیا، اس کی بے حیائی کا سلسلہ تو جاری رہے گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ انسان کی خواہشیں اس کی تباہی کا سامان بن جاتی۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بلکہ خود ہمارے شہر کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوئے، ریل بنانے کے چکر میں، ویڈیو بنانے کے چکر میں کتنے لوگوں نے اپنی جان گنوا دی، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک بچہ جس کو ماں باپ نے پال پوس کر کے قابل بنایا، محنت کی، خون پسینہ لگایا، چند سیکنڈوں کے اندر وہ انسان سے لاش بن جاتا ہے، صرف اس لیے کہ سوشل میڈیا میں لوگوں کو دکھانا ہے۔ کیا دکھانا چاہتے، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راضی نہ ہو، لوگوں کو راضی کر کے کچھ فائدہ ہوگا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جوانی کے مرحلے کو صحیح جگہ پر لگائے اور اس سے استفادہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا تذکرہ کیا، صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج صحت ہے، ہماری طاقت کہاں لگ رہی؟ کیا ہماری صحت کسی کی خدمت میں لگ رہی ہے؟ بیمار کی خدمت میں، معذور کی، پریشان حال لوگوں کی خدمت میں لگ رہی ہے؟ آپ دیکھیے ہماری صحت کہاں لگ رہی ہے۔ کل اللہ نہ کرے ہم بیمار ہوں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہم نے کھوئی ہے۔ صحت کے مرحلے کو غنیمت جانے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے خالی وقت کی قدر کرے اور خالی وقت سے استفادہ کرے۔ اپنی دکان پر ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، خالی وقت ہے آپ کے پاس، خالی وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا چیزیں جو آپ کی مصروفیات میں ہیں؟ اگر آپ صحت کے لیے خیال رکھتے، کوشش کرتے، ورزش کرتے، اچھی بات ہے۔ باقی آپ اپنے وقت کو کہاں لگاتے ہیں؟ آپ پڑھنے میں وقت لگائیے، اہل علم کے بیانات سننے میں لگائیے، کتابوں کے مطالعے میں لگائیے، لوگوں کو دین پہنچانے میں لگائیے، لوگوں کی خدمت میں لگائیے، رشتوں کو جوڑنے میں لگائیے۔ آپ کا جو خالی وقت ہے خیر کے کاموں میں لگنا چاہیے۔ آج انسان مشین کی طرح ہو گیا ہے، اپنے دکان پر ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، کام کی جگہ پر ہوتا ہے، اور گھر آ گیا تو پھر اس کا موبائل اس کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ذمہ داری اسے اپنے اوپر محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی اس موبائل فون نے بھی ہمیں بہت سارے خیر سے محروم کر کے رکھا ہے، ہمیں دور کر کے رکھا ہے۔ آنے کے بعد پورا وقت ہمارا اسی میں لگ جا رہا ہے، تو پھر ہم بقیہ ذمہ داریوں کو کم ادا کریں گے۔ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں،
بسا اوقات انسان لوگوں کی نکاحوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، جنازوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، ملاقات کے لیے تیار نہیں، آخر وقت کہاں جا رہا ہے، وہ کون سا وقت، وہ کون سا کام ہے جو ہمارے وقت کو لے رہا ہے۔ یہی میرے محترم بھائیوں یہ خالی وقت ہے جو ہم نے غلط کاموں میں لگایا ہوا ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، پھر اس کے بعد عمل صالح کا کوئی موقع نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی واپس آنے کا موقع نہیں ہے، لہٰذا زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت تم تک پہنچے، اور پھر انسان کہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اور وقت کی کیوں مہلت نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کسی کو لمحہ بھر کے لیے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، لہٰذا اس زندگی کی نعمت کو غنیمت جان کر اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 عظیم وصیتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے یہ جو وقت ہے الوقت کالسیف، یہ وقت انسان کا تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نے اسے نہیں کاٹا صحیح طریقے سے پھر وہ ہمیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے، یعنی ہماری زندگی کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ کرنے کا موقع ہے، میسر ہے، اس موقع کو اگر ہم نے ضائع کر دیا، وقت کو ہم نے اگر ضائع کر دیا، پھر وہی وقت آنے والی زندگی میں ہمیں کاٹ دیتا ہے۔ چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے صحت کا معاملہ ہو، چاہے دین کی خدمت کا معاملہ ہو، یہ وقت اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس میں کام نہیں کیا تو وقت ہمیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں دن اور رات تمہارے میں محنت کر رہے، یعنی دن اور رات مسلسل آ رہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے انسان تو اپنے کام میں کیوں نہیں لگا ہوا؟ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مسلسل سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن رات کا یہ چکر چل رہا ہے، وہ مسلسل کام کر رہے، لیکن انسان عمل نہیں کر رہا۔ اللہ نے جس طرح انہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے، کہاں اپنے وقت کو ہم لگا رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم وصیت ہے، جس وصیت کو ہم سب اگر تھام لیں، یقین جانیے قرآن مجید نے جیسے سورۃ العصر میں کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی۔ انسان کی عمر یہ انسان کا سرمایہ ہے جس میں وہ فائدہ یا نقصان اٹھائے گا، جس کو بعض اہل علم نے کہا انسان کی عمر برف کی طرح ہوتی ہے، قطرہ قطرہ کر کے گرتا چلا جاتا ہے، عمر گھلتی چلی جاتی ہے۔ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ نے قسم کھائی اور کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اپنے اس عمر کے مرحلے کو وہ ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس عمر کے مرحلے کو غنیمت جان کر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان عمل صالح تو ان کی ذات کی بات ہے، وتواصوا بالحق، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی عمر سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، یہ مومن کی زندگی کا طریقہ ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ایک مومن یہاں مسافر کی طرح ہوتا ہے، اور مسافر کبھی بھی اجنبی جگہ پر دل نہیں لگاتا ہے، اس شہر کے لوگوں کی الگ کیفیت ہوتی ہے، ہماری الگ کیفیت ہوتی ہے۔ کہا اسی طرح مومن دنیا میں رہتا ہے تو مومن میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، ان کی زندگی کا طریقہ الگ ہے، ان کی اوقات الگ ہے، ہمارے اوقات الگ ہے، ہمارا وقت کہیں اور لگتا ہے، ان کا وقت کہیں اور لگتا ہے۔ حسن بصری نے کہا کیونکہ وہ اس شہر کے لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، لیکن ہم تو اس شہر کے نہیں ہیں، ہم تو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے سفر پر ہیں، لہٰذا ہماری حالت میں ان کی حالت میں فرق ہونا چاہیے۔ جیسے میرے شہر میسور میں اگر کوئی آدمی باہر سے آئے اور وہ آ کر کے یہاں کچھ دن کے لیے رہے تو اس کا رہنا سہنا میرے رہنے سہنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا شہر یہ نہیں ہے، یہاں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی اس کی نہیں ہوگی، اس کی دلچسپی
اپنے شہر کے بارے میں ہوگی، اسی طرح مومن ابناء الآخرہ آخرت کے طلبگار ہوتے، دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمارے اور ان کی زندگی اور عمر کے مراحل میں فرق ہونا چاہیے، یہ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں عمر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نفع بخش چیزوں میں ہماری عمر کو اور ہماری صلاحیتوں کو استعمال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے اس حال ولا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔